مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الوداع ماہ رمضان۔ اب محترم مہمان ماہ رمضان کی جدائی کا پرسوز بیان سماعت کریں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین، آسمان اور فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی مصیبت؟ فرمایا، رمضان شریف کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان شریف کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، ماہ رمضان کی فرقت و جدائی کے وقت زمین و آسمان اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ کی ہمدردی میں روئیں کہ ان بیچارے مسلمانوں سے وہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور جس میں ہر آن چھما چھم رحمتیں برستی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے پر تالے پڑ جاتے ہیں، روزانہ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا انعامات اکرامات والا میٹھا میٹھا پیارا پیارا مبارک مقدس مہمان رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، سوچو، غور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس مقدس اور محترم مہمان کی جدائی میں رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس غم میں نم ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ ان قریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، روزوں کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت، جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی مد بھری آوازیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کو یاد کر کے جن میں انوار تجلیات کی خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے وہ دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک اور محترم ماہ رمضان کے غم میں نہیں روتے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے غم میں ضرور رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے۔ ویسے بھی کسی پیارے کی جدائی انسان کو غمگین کر ہی دیتی ہے، تو ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے، اپنے کوتاہیوں اور ناقدریوں کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ افسوس ہم نے اتنے عظیم شان ماہ رمضان کی کوئی قدر و منزلت نہ پہچانی، اس کے شب و روز غفلت میں گزار دیے، اس کی برکتوں سے کما حق و نفع اٹھانے سے قاصر رہے۔ انس الواعظین میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو شخص رمضان شریف کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اس غم جدائی کا اظہار آنسو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے آہوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آ جانے پر چند لمحے تو ہجر رمضان میں افسردہ ہو لیے، چند آنسو رو لینے اور پھر عید کی مبارک رات بازاروں کی غافل کر دینے والی رونقوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور عید کا روز سعید سنیما گھروں، ڈرامہ گاہوں، ناچ رنگ کی محفلوں، بےہودہ میلوں میں یا مخلوط تفریح گاہوں میں برباد کر دیا کہ یہ تو اور دنوں میں بھی کوئی کام اچھا نہیں۔ اور عید سعید کی دن توبہ توبہ، شب عید
اور روز عید جتنا ممکن ہو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے مبارک دن میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، آپس میں ملاقات و معانقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ بہرحال ہمیں عید کے روز بھی اور ہر روز اپنے مالک کے حقیقی اور اس کے پیارے حبیب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ رمضان کی آمد پر خوش اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان شریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گنہگاروں کے حق میں قبول فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔